ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ امریکی انتخابات کے نتائج پر اس وقت دنیا کی نظریں گڑی ہیں۔ خدشہ ہے کہ یہ امریکہ بہادر کی حالیہ تاریخ کے متنازع ترین انتخابات جو ہیں بننے جا رہے ہیں۔ لبرل مغربی میڈیا میں ٹرمپ صاحب انتہائی غیر مقبول ہیں۔ روایتی سیاست کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ٹرمپ کو بہت ناپسند کرتے ہیں، لیکن رائے عامہ پر گرفت رکھنے والے ان انتہائی اہم اور طاقتور ستونوں کی سخت مخالفت کے باوجود ٹرمپ کے غیر روایتی انداز سیاست نے ماضی میں حیران کن نتائج دیے ہیں۔ کیا اس کانٹے کے انتخابی مارکے میں بھی ٹرمپ جو ہے فتحیاب ہوں گے، لوگوں کو، دنیا کو حیران کر دیں گے؟ اس سوال کا جو جواب ہے امید ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے ہوگا، اور یہ بھی یقینی ہے کہ ہارنے کی صورت میں ٹرمپ جو ہے آسانی سے جانے والے نہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں جو جمہوری عمل کے نام پر یہ جو تماشا ہو رہا ہے اور جو تنازع برپا ہے، اس میں ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور یہ سبق جو ہے ہمیں بڑا میرے خیال میں غور و فکر کی اس پہ ضرورت ہے کہ جی یہ جو چیلنجز آتے ہیں اس طرح کی ڈیموکریسی میں، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ لیکن امریکہ کے انتخابی عمل کی دلچسپیاں جو ہیں اپنی جگہ، ہم پاکستانی معیشت کے دکھ سکھ پر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز صنعتوں کی بحالی اور پیداوار بڑھانے کے لیے بڑا ایک انتہائی اہم پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو اضافی بجلی جو ہے 50% اور بڑی صنعتوں کو جو ہے 25% کم نرخوں پہ ملے گی۔ یہ بڑا انتہائی اہم اعلان ہے جس کا بڑے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف صنعتوں کو فائدہ ہوگا بلکہ بجلی کی جو اضافی کھپت ہے وہ بھی استعمال ہوگی۔ اضافی بجلی کا استعمال ہونا ہمارے توانائی کے شعبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت جو ہے بند بجلی گھروں کو بھی معاہدے کے تحت جو ایک مقررہ رقم دینے کی پابند ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس۔ اس اہم اعلان کے علاوہ حکومتی وزراء کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی معاشی اشاریاں ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور صنعتوں کا جو پہیہ ہے دوبارہ گردش میں آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہ جی مسائل اور مشکلات جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، وہ ان کا کوئی سامنا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو کھانے پینے کی اشیاء کی بلند قیمتوں کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے معاشی محاذ پر اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ بینکنگ سیکٹر کا منافع بڑا ہے، سیمنٹ اور سریے کی جو ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں نا ریکارڈ فروخت جاری ہے۔ گاڑیاں جو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ بلیک ہو رہی ہیں، حالانکہ بلیک ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کہ جی کم از کم طلب ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بڑی صنعتیں ان کے اندر بھی جو ہے پیداوار بڑی ہے، ٹیکسٹائل میں نمو یعنی کہ گروتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن حکومتی جو ناقدین ہیں، جو اس کے کرٹکس ہیں، اس کے مخالف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی معیشت جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے آج ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں طارق وہرا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے جو ہیں صدر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے، اور دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب، ڈائریکٹر ہیں انرجی انسٹیٹیوٹ کے لمس میں، لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ماہر معاشیات ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر جو ہیں، یہ ایڈوائزر ہیں فائنانس منسٹری کے، اور آج کل جو ہے نس سے وابستہ ہیں بطور ڈین اور پرنسپل، اور کیونکہ ہم سینئر ہیں میرے خیال ڈاکٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے وہرا صاحب اور فیاض صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی بحالی کے حکومتی دعوے ہیں اور بڑے بڑے یہ کہتے ہیں اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں، پھر ایک دوسری انتہا ہے وہ حزب اختلاف کی طرف سے ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو معاشی فگرز ہیں ہمارے کچھ بحالی کا کچھ دے رہے ہیں کہ جی دوبارہ ہم لوگ ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دو ایکسٹریم کیسز ہیں ہمارے یہاں پر جی۔ ایک آپ کو وہ ملیں گے جن کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا، اور دوسرے یہ کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں ہی صحیح نہیں ہے، درمیانی راستہ ضرور ہے کہ ہمیں کچھ بہتری کے آثار بالکل نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو انڈسٹریز ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کا آپ نے ذکر کیا کافی، اس میں جو جولائی اگست کے مہینے کے نمبر ابھی تک ہمیں اویلیبل ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں 3.8% کے قریب گروتھ ہے، پازیٹیو گروتھ ہے۔ یہ بہت زمانے کے بعد اس میں ایک پازیٹیو گروتھ اس میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر ہمارا آگے کی طرف آ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، آٹو موبائل میں ابھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، جو نمبر ہمیں
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिया है, अभी भी हमारे ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में तकरीबन 10% नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। सीमेंट पे काफी नजर आई है। तो जो सनतें हैं ठीक परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एक तो ये है कि हालात तो दुनिया में जो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड माहौल है, तो उसमें लेकिन ये अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान पे। हमारे तरफ एक्सपोर्ट्स को भी अगर देखें तो अभी जो एक क्वार्टर के नंबर हैं हमारे, उसमें कोई एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 10% नेगेटिव ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स में कोई नज़र नहीं आ रहा है हमें। असल में बात यह है कि हमारे जो वज़रा है ना, जो इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बेचारे बहुत अंडर प्रेशर हैं। वो जब सुबह जागते हैं, प्राइम मिनिस्टर की शक्ल, प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ देखता है तो उनकी जेब में कुछ अच्छी खबरें होती नहीं है। तो कभी आ जाए किसी एक महीने में किसी वजह से, तो वो धड़ाधड़ ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे इससे परहेज करना चाहिए। देखें, हकीकत ये है कि दुनिया में माशी जो है बहरान है पैंडेमिक की वजह से। शुक्र करें कि हमारे यहाँ कम है बहरान, उतना बड़ा नहीं है। अक्रॉस इंडिया में देखें, जहाँ पर जीडीपी उनकी इस जो रवा माली साल है, इसमें तकरीबन एक IMF का नंबर ले ले जो ज़रा इंडिया को बड़ा प्रो इंडिया समझा जाता है और उसको ज़्यादा स्पिन नहीं देता है, 10% से लेकर 15% के नज़दीक उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, गिर जाएगी उसकी इकोनॉमी। जी, श्रिंक हमारे यहाँ श्रिंक कर जाएगी। हमारे यहाँ जो प्रेडिक्शन है, यही वर्ल्ड बैंक वगैरह की बात या IMF की बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव ग्रोथ बता रहे हैं, वो श्रिंक की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बाकी अपने आसपास के कोई इलाकों को देखें तो हम इतने बुरे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दुनिया में हो रहा है दुरुस्त। अच्छा, मैं चैलेंजेस की भी बात करूंगा आपसे आगे चलकर। वोरा साहब, सेंटिमेंट, कारोबार में सेंटिमेंट की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। अब डॉक्टर साहब ने जो फिगर्स बताए और उसमें कुछ उन्होंने मस्बत इशारे दिए, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे कारोबारी हलकों में उनके जो आप लोगों का वो है कि पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, क्या हालात हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो बढ़ रही है या स्टेबल है, तो पाकिस्तान में बहुत छोटा बेस है इंडस्ट्री का। अभी जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो हमारे पास तो चंद ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज़ हैं, चंद हमारे पास लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान का अगर आप एनालिसिस करें किसी भी तरक्की पजीर मुल्क से जहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस बहुत छोटा हो, तो शायद उससे भी बहुत छोटा बेस है इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम आवर पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन। तो और फिर पिछले कई सालों में, स्पेशली पिछले कोई 4 सालों में, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ नहीं हुआ। ना कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में कोई नई फैक्ट्रीज लगी हैं, और ना ही कितने अरसे से आप कहेंगे कि कम से कम पिछले 4 साल में तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल रुका हुआ है, जमूद का शिकार है। अब उसकी बेशुमार वजूहात पर बात हो सकती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पावर शॉर्टेज थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना थी ना है। अब जो सेंटिमेंट है वो इस गवर्नमेंट के शुरू के जो टाइम था उसमें बड़ी बेयकीनी थी, इसलिए कि उनको ख़ुद भी शायद डायरेक्शन का नहीं अंदाज़ा था। बट अब डेफिनेटली हमारी मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। लोग कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट की जो सिंसियरिटी है वो नज़र आ रही है। और अब ख़ासकर कल जो ये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एक पैकेज दिया है, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट कि जी वो उसके क्या नताइज निकलेंगे, लेकिन वो तो ज़ाहिर है जब इसका डिटेल्स आएंगी, इसके नोटिफिकेशंस आएंगे, डेफिनेशंस होंगी कि जी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, किसको कितना एडवांटेज मिलेगा, क्या रेट्स होंगे। इट इज़ टू अर्ली टू से और रिएक्ट ऑन दिस न्यूज़। लेकिन सेंटिमेंट जो है पाकिस्तान में वो पॉजिटिव है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में रुपी जो है आप देखें स्ट्रेंथन हुआ है, ऑल्दो के एक्सपोर्ट सेक्टर उसको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन रुपी स्ट्रेंथन होने से आपकी इकॉनमी का एक इंडिकेटर आता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में ज़ाहिर है कमी हुई है, कहाँ आप $2 बिलियन पे थे, कहाँ आप ज़ीरो पर आ गए हैं। किसी भी एनालिसिस को, किसी भी कंपैरिजन को, किसी उसको रेलेवेंट चीज़ है ना, उसको आप आइसोलेशन में डिस्कस नहीं कर सकते।
ہم اگر منتھ آن منتھ کی بات کر رہے ہیں تو یس ایکسپورٹ میں ہماری اضافہ ہوا ہے, لیکن اگر آپ ایئر آن ایئر کی بات کریں تو اضافہ نہیں ہوا. اور پھر بجلی کے ریٹ کم ہونے سے ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی. ایکسپورٹ کا تعلق بجلی کے نرخ کم ہونے سے نہیں ہے, ایکسپورٹ کا تعلق کمپیٹیٹو تو ہو جائیں گی نا, کہ آپ اگر کاسٹ آف پروڈکشن اگر آپ کی نیچے آتی ہے. دیکھیں آپ کمپیٹیٹو اگر ہو جائیں گے اور آپ کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے تو آپ کی جو کرنٹ آپ کی ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ آپ سسٹینیبل ہو جائیں گے, مینٹین کر لیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آج 20 بلین یا 22 بلین سے آپ 30 ہو جائیں تو وہ بجلی کے نرخ کم کرنے سے جلدی نہیں نئی انڈسٹری لگانی پڑے گی, نیا انوویشن کرنا پڑے گا اور پھر ایکسپورٹیبل سرپلس جب تک آپ کے پاس نہیں آئیں گے. صرف ان 5 آئٹم سے آپ کچھ کر لیں, بجلی فری بھی کر دیں تو ان 5 آئٹمس کے ساتھ پاکستان 25 سے 30 پہ نہیں پہنچ سکے گا. درست, بڑا آپ نے اہم بات کی. لیکن ہمارے ساتھ انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب موجود ہیں. فیاض صاحب, ایک بات جو ہم جیسے معصوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ گردشی قرضہ جو ہے آپ کا 2.62 ٹریلین روپے, اس پر سے اب یہ ظاہر ہے کہ بجلی کے نرخ کم کر رہے ہیں, لاسز ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو کیا منطق کیا ہے اس چیز کی, ذرا سمجھائیں آسان الفاظ میں. لوگ ویلکم تو بہت کر رہے ہیں اس بات کو, لیکن اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جی شکریہ عامر. اس میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 600-700 میگا واٹ اس میں ڈیمانڈ ہماری بڑھے گی. جب 600-700 میگا واٹ ڈیمانڈ بڑھے گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایس ایم ایز کی بڑھے گی, جس سے آپ اگر کہہ لیں ان کا تھوڑا لوڈ فیکٹر اگر اراؤنڈ 60% یا سم نمبر آپ لگائیں تو اس سے تقریباً 35 سے 40 ارب روپے کی جو ہے وہ ریکوری ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا, اب یہ جائے گی ڈائریکٹ کیپیسٹی پیمنٹ میں. اگر ہم جو کیپیسٹی چارج ہیں فیول چارج کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انڈیجنس فیول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ہماری انکریزڈ ڈیمانڈ ہے یہ ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز سے پوری کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اس میں ایگری کرتا ہوں وورا صاحب سے کہ وہ ہمیں کیپیسٹی بڑھانا پڑے گی. لیکن جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اگر آپ کہہ لیں کہ اس میں جو ہم امپورٹ کم کر کے اور اپنی ڈومیسٹک نیڈز کو ذرا بہتر طریقے سے پورا کریں تو یہ جو 40 ارب روپے کی اضافی ریکوری ہوگی یا سیل ہوگی انرجی کی تو ایٹ لیسٹ اس سے جو آپ کی آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو دینے میں یہ استعمال ہو جائے گی. تو لیکن 2 فائدے ہو رہے ہیں اس کے, جیسے جی میں کہہ رہا ہوں 2 فائدے ہو رہے ہیں اس کے. ایک تو مطلب ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ کر سکیں گے, دوسرا ظاہر ہے کہ صنعتوں کو فائدہ ہوگا. جی اچھا, اس میں جب آپ سیل کر لیں گے اس کا کچھ بعد میں جب آپ ایکسپورٹ کر لیں گے یا کوئی پروڈکٹ آپ بڑھا دیں گے اس کا کوئی ریکوری میکنزم اس انداز سے ہو کہ وہ جو سبسڈی پہلے دی ہے وہ بعد میں ریکور کر لی جائے اس انڈسٹری سے, تاکہ وہ جو ہمیں گردشی قرضے سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اس میں بھی ہم اس کا جو فلو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جس کو ابھی جیسے اشفاق صاحب نے کہا یا وورا صاحب نے کہ یہ اس کو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, لیکن پوٹینشیل از دیئر. ایک ایسی بات نہیں کہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی تقریباً 1.5 ارب روپے کے حساب سے روزانہ ہمارا گردشی قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کل ملا کے ماہانہ 45 ارب روپے, بہت بڑا فگر ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے بجلی کے نرخ کم کر رہی ہے. ہمارا جو IMF بہادر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب ہے یا تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے تو قیمتوں میں اضافہ کریں, اور ابھی سسپینڈ ہے ہمارا IMF پروگرام. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو مطلب ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ IMF پروگرام کو کنٹینیو کریں جو جس سمت پہ حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا عامر صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں وورا صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ ابھی کہ پہلے جیسے جب حکومت شروع میں آئی تھی تو بڑی انسرٹنٹی تھی, ابھی ذرا اسٹیبلٹی ہے. تو سر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب پہلے آئی تھی تو وہ IMF کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہی تھی اور وہ ایکسچینج ریٹ پہ ہارا کاری تھا, انٹرسٹ ریٹ دھڑا دھڑ بڑھ رہا تھا. تو بزنس مین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح میں اٹھوں گا تو ایکسچینج ریٹ کہاں پر ہوگا.
یہ انٹرسٹ ریٹ اگلے مالی جب مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ کہاں جائے گا. ادھر گیس کی قیمتیں دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمت دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے, ٹیکس کے انبار لگ رہے ہیں, 5000 ارب کا ٹریلین کا جو ٹارگٹ دے دیا گیا. یہ ہارا کاری تھا جس کی وجہ سے ملک میں انسرٹنٹی تھی, اور وورا صاحب کی طرح جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریز تھے سب سائڈ لائن پہ ہو گئے تھے کہ یا لیٹ the dust settle down only then we will move. جب سے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہوا ہے, میں داد دیتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ اتنا کرج دکھایا ہے انہوں نے کہ یہ پروگرام سسپینڈڈ ہے جنوری فروری سے, اور اسی نے کانفیڈنس دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. آج جو ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں یہ ایکٹیویٹی اسی لیے ہے کہ وہ ہارا کاری نہیں ہو رہی ہے. سو پرائیویٹ سیکٹر کو یہ نہیں, اس کو یہ معلوم ہے کہ کل ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو یہ معلوم ہے کہ اگلے مالی سال میں انٹرسٹ ریٹ کہاں پر ہوگا. نہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے نہ گیس کی بڑھ رہی ہے, بلکہ پرائم منسٹر نے بجلی کی قیمتوں میں کمی بھی کر دی ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس دیا, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی انڈسٹری میں ہل جل دیکھ رہا ہوں, اشارے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یہ اسی کی وجہ سے ہے. یہ برکت ہے. جس دن ہم نے دوبارہ کیا, جس دن ہم نے شروع کیا, جس دن ہم نے دوبارہ IMF کا پروگرام شروع کیا, آپ یقین کریں کہ پھر ہم اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے جائیں گے. ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں جی. ابھی وورا صاحب نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو گیا ہے تھوڑا, اور اس سے ایکسپورٹر ناراض, اچھی ان کو پسند نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں وورا صاحب کو کہ آج ایکسچینج ریٹ کو کل $200 $1 پہ کر دیں, ہمارا منتھلی ایکسپورٹ $2 بلین سے بڑھ جائے تو میں ٹی وی پہ آنا ہی چھوڑ دوں گا. ہمارے یہاں پر ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتا ہے. آپ وورا صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کسی اسٹاف کو لیں, اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ نمبر دیے ہوئے ہیں, 100 مہینے کا نمبر لے لیں اور دیکھیں کہ وہ 100 مہینے میں ہمارا ایکسپورٹ 1.8 سے لے کر $2.1 بلین کے درمیان میں موو کرتا ہے, چاہے ایکسچینج ریٹ آپ کا $60 $1 ہو یا $160 $1 ہو, وہ اسی رینج میں موو کرتا ہے. درست. اور یہ میں نے اس لیے یہ ایکسپورٹر کو پریشانی ہے جی, ایکسپورٹر کو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ خوش ہیں, خوش ہے وہ, کیونکہ جس دن جب ڈیویلویشن کریں گے ایکسپورٹر کا کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ بڑھ جائے گا, کیونکہ تمام ان کے جو انپوٹس ہیں تقریباً 60% ہوتے ہیں امپورٹڈ انپوٹس, ان سب کی لینڈڈ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو کہاں سے کمپٹیٹیونیس آپ گیون کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب دو بڑی آپ نے اہم باتیں کی. تو آپ نے کہا کہ یہ جو ابھی ہمیں اچھے مثبت اشاریے مل رہے ہیں وہ اس بات کی برکت ہے کہ IMF کا پروگرام سسپینڈڈ ہے, بڑی بات ہے نا. اور دوسرا جو آپ نے شرط عائد کی کہ آپ ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیں گے, میرے خیال میں اگر کہتے ہیں نا $200 کا خدا نخواستہ ہو جائے گا وہ بھی نقصان ہے, اور آپ کا ٹی وی پہ نہ آنا بھی بہت نقصان ہے. تو میرے خیال میں یہ شرط آپ واپس لے لیں. میں ان لوگوں کے لیے بات کہی ہے جو کہتے ہیں کہ ڈیویلویشن کرو ایکسپورٹ بڑھے گا. جی جی جی. جب $60 $1 تھا ہم اتنا ہی ایکسپورٹ کرتے تھے, آج $160 $1 کے برابر ہو گیا. پوائنٹ نوٹڈ ڈاکٹر صاحب. اچھا مجھے اگر اجازت دیں وورا صاحب, آپ نے کہا کہ جی سنتوں کا پہیہ چل پڑا لیکن ہماری انڈسٹریل بیس بہت چھوٹی ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. یہ کیا اشارہ ہے کہ جو سیمنٹ کی ریکارڈ فروخت ہو رہی ہے کہ مطلب ہے اس کی قیمتوں میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے بڑی ایک ڈیمانڈ ہے اس چیز کی, کیا اشارہ ہے کہ ہماری جو تعمیراتی سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ بلش ہو گیا ہے, بہت زیادہ لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ سیمنٹ کی جو انالیسز ہم کو, آپ کا بھی تصحیح اس میں جی بالکل ہے, انٹرسٹ ہے. جی ڈیفینیٹلی. سیمنٹ کے جو نمبرز انکریز ہو رہے ہیں اس کی ایک تو دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دی کووڈ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی آلموسٹ واز نیل. اوکے. تو دیر واز اے بیک لاگ آلسو. وہ بہت سارے پروجیکٹس پینٹ اپ ڈیمانڈ جی جو کہ بند تھے وہ سارے دوبارہ شروع ہو گئے. اس کے بعد جو پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے انسینٹیوائز کیا چیزوں کو, اور جو لوگوں میں کانفیڈنس آیا, تو گو کہ ابھی کوئی بہت بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میگا پروجیکٹس شروع نہیں ہوئے, لیکن جو اسمال ہاؤسنگ تھی, میڈیم ہاؤسنگ تھی, ٹاؤن لیول کی ہاؤسنگ تھی, اس نے ٹیک آف کیا ہے. اور دونوں چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی وہ جو
بیک لاگ تھا اس کی ڈیمانڈ آئی اور وہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. اس نے نمبرز کو جو سیلز تھے وہ سب ایڈ ہوئی اور اس کے بعد جو نئے میں نے آپ کو بتایا سیمنٹ اور سریہ بھی سنا اور اسٹیل ڈیفینیٹلی وہ تو جہاں پر سیمنٹ کی ضرورت ہوگی وہاں سریے کے بغیر تو بلڈنگ نہیں بن سکے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سیمنٹ اور سریے کی انڈسٹری کا پوٹینشیل جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا دس از جسٹ پینٹس. کیونکہ جو گورنمنٹ کا پلان ہے اور جس طریقے سے ہمارا پرائم منسٹر کانفیڈنٹ ہے اس انڈسٹری کے بارے میں تو آئی کین سے اٹ ود آل رسپانسبلٹی کہ یہ سارے یونٹس جو ہوں گے یہ ہماری شاید ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکیں. امپورٹ تو نہیں کروانے شروع کر دیں گے آپ لوگ؟ امپورٹ تو دیکھیں پاکستان سے تو ایکسپورٹ ہوتا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان تو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ چائنا میں جو تبدیلی آ رہی ہے جی اور چائنا میں جو ان کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ سے واپس وہ اپنی کنزیومرزم پر آ رہے ہیں. درست. اور وہ اگلے 10 سالوں میں ان کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ جو ابھی آپ سے میں گفتگو وہ مڈل کلاس ہونے جا رہی ہے. تو آئی سی اے گریٹ پوٹینشیل فار پاکستان اسٹیل انڈسٹری ٹو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ ٹو چائنا. اینڈ ہمارا کلنکر اور دوسری چیزیں تو آلریڈی چائنا جا ہی رہی ہیں. تو اسٹیل اور سیمنٹ کے تو ہمارا پوٹینشیل بہت ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی اباؤٹ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیویلیویشن کا اور ایکسپورٹ کا ریلیشن شپ, تو ڈاکٹر صاحب میں اور آپ اس پر بالکل ایک پیج پر ہیں, ایک صفحے پر جی ایک صفحے پر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیویلیویشن سے الٹیمیٹلی ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے, الٹیمیٹلی ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کوانٹیٹیو ٹرمز میں دیکھیں تو ڈیویلیویشن کے بعد بھی اگر ہم 50 ٹن کر رہے تھے تو آج بھی 50 ٹن ہی کر رہے ہیں. اور اسی لیے جیسے میں نے اپنا شروع میں کہا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ڈیویلیویشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ مجھے خیال آیا اسی میں اس میں کہہ رہا ہوں لائٹر نوٹ اور ڈاکٹر اشفاق صاحب کے لیے بھی کہ وہ کہتے ہیں جب ایک صفحے پہ 2 قوتیں آ جائیں تو بعض لوگ خوش نہیں ہوتے, اور یہ آپ خیال رکھیے گا. جی میں ڈاکٹر فیاض صاحب کی طرف چلتا ہوں. فیاض صاحب یہ جو ایک سوال ہے کہ جی صنعتوں کو آپ نے سستی بجلی دے دی, اب پھر میں وہی سوال ہو سکتا ہے دہرا رہا ہوں کہ توانائی کے شعبے کو اس سے کس طرح سے فائدہ ہوگا, ذرا یہ سمجھائیے کہ جو ہمارے مطلب ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یا حکومت کو گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے اگر اس کی ذرا مزید وضاحت کر سکیں. جی میں اس کا جواب ذرا تھوڑا بعد میں دوں گا, لیکن آپ چھوٹا سا میں وورا صاحب کی بات کو ذرا کنٹینیو کرتے ہوئے جی پلیز. انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ تقریباً 4 سال سے ہماری انڈسٹری خاص اس میں اضافہ تو کیا اسٹیگننٹ رہی ہے. تو میں ذرا 4 کو 6 کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو میرے پاس جو انرجی کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اگر ہم اس کو میئر کریں تو وہ ہے کہ ہماری جو بیس لوڈ 2015 سے آج 2020 تک 7000 ہی رہا. تو یہ ابھی 7واں سال شروع ہوگا ہمارا ونٹر. ابھی اس سال دیکھیں گے کہ ہمارا بیس لوڈ وہ جو 7000 میگا واٹ سے بڑھا یا نہیں بڑھا. تو کسی بھی کنٹری کے لیے جی کسی بھی کنٹری کے لیے اسپیشلی جب ہماری پیک ڈیمانڈ اراؤنڈ 25,000 میگا واٹ ہے اور انسٹالڈ کیپیسٹی ہمارے پاس اراؤنڈ 38,000 ہے, سو 7,000 میگا واٹ جو ڈیمانڈ ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ یعنی اگر جو حکومت اس وقت جو پرائرٹائز کر رہی ہے جو اسپیشل اکنامک زونز کو ان کی بجلی کی یا نرخ کم کر کے یا انڈسٹری کو انوائٹ کر رہی ہے یا فارن انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی, اور جو ہمارے ڈومیسٹک جو لوگ ہیں ان کو انڈسٹری کے لیے انکریج کر رہی ہے. اور میں دیکھتا ہوں تھوڑی ایکٹیویٹی, کیونکہ میں تھوڑا فیڈمک کے ساتھ جو فیصل آباد انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ان کے ساتھ انوالو ہوں. تو انہوں نے تقریباً جو مجھے نمبر پتہ ہے کہ پہلا جو ان کا فیز 1 ہے وہ 4000 کچھ ایکڑ پہ مشتمل ہے, تیسرا 3300 ایکڑ پہ ہے, جو اس کا سیلیبل آپ کہہ لیں کہ پہلا تو M3 انڈسٹریل سٹی وہ سارا سیل ہو چکا ہوا ہے, اور جو علامہ اقبال جو اسپیشل اکنامک زون انڈر سی پیک ہے وہ اس کا 70% پلس 80% پلس اور برادر اس کے جو ایکڑز ہے وہ سیل ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ بڑا لاسٹ اس ایئر میں موومنٹ ہوئی ہے. سو تھوڑا انڈسٹری کا کانفیڈنس بھی بڑا ہے. تو اگر یہ ہمارا انڈسٹریل بیس خواہ وہ ڈومیسٹک ہم انڈسٹری لگائیں یا چائنیز کچھ انڈسٹری جو یہاں لگنے جا رہی ہے, کیونکہ کافی سارے چائنیز انہوں نے یہ زمین خریدی ہے فیڈمک میں یا لیز پہ لی ہے. اسی طرح سعودی عرب
نے انٹرسٹ شو کیا. تو اگر یہ انڈسٹری ہماری تھوڑا کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے تو تب ہم جا کے کہہ لیں کہ ذرا اپنا کچھ ایز میں آئیں گے. لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے جو بجلی کا نظام کا جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے تھرو ڈسکوز اس کو تبدیل کریں. جو ابھی لیٹلی کل ہی میں سن رہا تھا تابش گور صاحب کو کہ وہ جو ہماری پرانی پروپوزل تھی انرجی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب تک نہیں ہوگی یہ ہماری ڈسکوز میں ایفیشنسیز ہم نہیں لا سکیں گے. تو اپنے مینجمنٹ کا طریقہ بدلیں تاکہ ہماری ریکوری میکنزم آئے اور انسینٹو بیسڈ ریکوری میکنزم جیسے کہ انہوں نے کل ذکر کیا کہ اگر 100 روپے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں اور 100 میں پہلی جو ہماری ڈسکو وہ 60 روپے اکٹھے کر رہی ہیں اگر لیٹ سے وہ جو 90 روپے اگر ریکوری کر لے گا یا 10 روپے کی یا کم از کم 10 روپے کا اضافہ کر لے گا اس میں ہم شیئر کر لیں گے جو اس کی شیئر پرافٹ شیئرنگ کا میکنزم ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اچھے اقدامات ہیں جو انشاءاللہ ہمارا آنے والے دنوں میں پاور سیکٹر کا نظام ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے گا. درست. اچھا اب اس میں ڈاکٹر شفاق صاحب جو سوال آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ جب آپ بجلی کی طلب بڑھانا شروع کرتے ہیں اور وہ ان حالات میں جب کہ ہمارے لاسز بھی وہ اس کی ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں بہت بڑے ہیں تو اس کے منفی اثرات کا بھی تو خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا بلیڈ کر رہا ہے اگر کوئی سیکٹر سب سے زیادہ جو کہتے ہیں اگر ایک آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک کرائسس پیدا کر سکتا ہے وہ انرجی ہمارا توانائی کا شعبہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہی توانائی کا ہے سب سے بڑا اور اسی سے تمام مالی بحران بھی بجلی کے بحران سے ہی منسلک ہے. دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بل آپ کا آ رہا تھا اگر اس سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو اس میں 50% یا 25% اس میں کمی کر دی جائے گی. یہ زبردست فیصلہ ہے پہلی بات یہ ہے اور اس کی اکنامک ریشنل بھی ہے. جیسے ابھی ہمارے انرجی کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہماری پیک ڈیمانڈ جو ہے 25,000 میگا واٹ ہے, ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی 38,000 ہو گئی, ہم سرپلس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ سرپلس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری اگریمنٹ بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ اس کی کرنی ہے تو جتنا بھی ہم سرپلس لے کے ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی کیپیسٹی پیمنٹ ہماری بڑھے گی. اور یہ پچھلے چند سالوں میں کیپیسٹی پیمنٹ تقریباً 150-200 بلین سے بڑھ کے 650-700 بلین پہ پہنچ گیا. تو یہ بہت بڑا بجٹری پرابلم تھا. اب یہ ہے کہ اور اس کا اکنامک ریشنل یہ تھا کہ آپ اگر بجلی کی قیمتوں کو کم کریں تو تاکہ ڈیمانڈ بڑھے اس کا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ چونکہ بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھائی ہوئی ہیں تو لوگ اپنے گیٹ کے لائٹ کو آف کر دیتے ہیں, ادھر ادھر جو فضول لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں اس کو آف کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ بل زیادہ آ جائے گا. تو ہو یہ رہا کہ لوگ کنزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا تجویز دیں گے کہ بڑھا رہے آپ کیا تجویز یہ دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال کہ آپ تجویز دیں گے کہ جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کے لیے بھی کمی کریں کیونکہ زیادہ مسرت لوگوں میں خوشی اس وقت ہوگی جب کچھ مطلب ہے گھر کے اے سی بھی آپ کہتے ہیں بے تحاشا چلا سکیں. جی بات یہ ہے کہ جتنا آپ استعمال کریں گے آپ کے پاس جو ایکسس کیپیسٹی ہے وہ کم ہوگا تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کم ہوگی تو بچت ہی ہے نا, وہ پیسہ بچت ہی ہے. اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے اگر آپ اس کو آپ اپنے بجلی کے ڈیمانڈ کو بڑھائیں اور جب اگر آپ پرائس اس کی کم کریں گے ڈیمانڈ بڑھے گا تو لوگ بل بھی دینا پسند کریں گے. بالکل کیپیسٹی جب آپ ریٹ کم کریں گے تو لوگ چوری بھی کم ہوگی. چوری بھی کم ہوگی, بہت فائدے اس کے یقیناً. اچھا اس سے پہلے میں وقفے پہ جاؤں میں وورا صاحب سے ایک اور سوال. وورا صاحب کہ ہماری انڈسٹریز نے کہتے ہیں اپنے ذاتی پلانٹس لگانے شروع کر دیے تھے, پھر وہ متبادل توانائی کے لیے بھی جا رہے تھے بہت سارے لوگ کہ انہوں نے سولر کو یوز کریں. اب جب یہ چیز مطلب بجلی سستی ہوگی اور ہمارا گورنمنٹ کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ جی ہم استعمال کرنا شروع کر دیں جو ہماری وہ ہے ضرورت سے زیادہ, تو اس کا اثر پڑے گا کہ جو آپ لوگوں کے کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں وہ بند ہوں گے جو خود آپ لوگ بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے جنریٹر لگائے ہوئے. دیکھیے کیپٹیو پاور پلانٹس انڈسٹری نے اس وقت لگائے تھے جب کمی تھی, حکومت کے پاس بجلی نہیں تھی. آج بھی یہ مسکنسیپشن ہے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو جسارت کروں گا کہ یہ تصحیح کر لیجئے کہ پاکستان میں جو
دس از اے مسکنسیپشن کہ جی 13,000 میگا واٹ جو ہے وہ ایکسس نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ کراچی میں آج بھی ایک سائٹ ایسوسیشن جو کراچی کا سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے, وہاں پر 7,000 میگا واٹ کی ایگزسٹنگ ڈیمانڈ ہے جو کہ الیکٹرک پورا نہیں کر سکا. کیپٹیو پہ چل رہے جو اپنی ایکسپینشن نہیں کر رہا. اوکے. یہ نمبر 2, کراچی میں ہاؤسنگ اس لیے نہیں ڈیولپ ہو پا رہی کہ یہاں پر بجلی نہیں ہے. اینڈ سیم از دی سچویشن آل اوور دا کنٹری. اس مسکنسیپشن کو دور ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے پاور پہ, قاسم شاہ صاحب, ان کو ہم نے ایک پریزنٹیشن دی تھی, اور میری جو کراچی چیمبر کی جو 7 ٹاؤن ایسوسیشنز ہیں, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ سر یہ اس مسکنسیپشن کو دور کیجئے, اور یہ جو آپ 12-13 ہزار میگا واٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہم کراچی والوں کو اگر آپ دے دیں تو ہم آپ کے ریڈی بائر ہیں اس کے. ایک تو اس مسکنسیپشن ریونیو بھی بڑھا دیں گے, چونکہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ٹرانسمیشن کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم نہیں ہے. کہ الیکٹرک ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکا جو اس کو کرنے چاہیے تھی. آج بھی کراچی کے 30% سے زائد علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ جو ڈسکوز ہے نا ضیاء صاحب, یہ بیٹھ کے حکومتی اداروں کو اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سروے فارمز فل کر دیتے ہیں. حکومت کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ چیمبرز کے ساتھ, ایسوسیشنز کے ساتھ, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس ملک کی انڈسٹری کو چلانے کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے پاس فگرز بھی ہیں, نمبرز بھی ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں بجلی کی کتنی طلب ہے. تو یہ جو ایکسس بجلی کا کانسیپٹ جو ہے, اٹس اے مسکنسیپشن, ایک دور ہونا چاہیے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کیپٹیو پاور, تو کیپٹیو پاور اس لیے لگی تھی کہ ظاہر ہے بجلی دیکھیں, اب کیپٹیو پاور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیپٹیو پاورز فیزیبل نہ رہیں, اس لیے کہ کیپٹیو پاور کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, گیس کو, اس کی مینٹیننس کو, فرنس, ڈیزل, جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت مہنگی بجلی ہے. لیکن چونکہ بجلی نہیں تھی تو وی ہیڈ نو ادر آپشن. اب یہ زبردست ہوا ہے کہ یہاں بجلی کی قیمت کم ہونے جا رہی ہے, اور ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اور کم ہوگی. توجہ لوگ اور کیپٹیو کی جگہ لوگ اس کو استعمال کریں گے, اور جب لائن لاسز کم ہو جائیں گے, ڈسٹریبیوشن سسٹم اگر کم ہو جائے گا, تو وہ جو 30% چوری ہوتی ہے بجلی دوسرے لوگ کرتے ہیں, اور اس کی قیمت انڈسٹری کو دینی پڑتی ہے, جب وہ چوری بند ہو جائے گی تو 50% بجلی کو سستا کرنے کا جواز اب بھی موجود ہے. امکانات بہت سارے ہیں, اور امکانات بہت سارے ہیں. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, 2 بڑے بنیادی اور ہماری تھیمز ہیں آج کے پروگرام کی. ایک تو یہ کہ جو سیاسی کشمکش ہو رہی ہے, ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس پہ بات کی تھی, اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. پھر دوسرا بڑا اہم سوال کہ کرونا کی دوسری لہر آ رہی ہے. کرونا جو ہے ہماری اور آپ کی صحت کے لیے خطرناک نہیں بلکہ معیشت کے لیے بھی خطرناک ہے. اس کے بارے میں ہمارے ماہرین کیا کہتے ہیں, جانیں گے وقفے کے بعد. جناب, پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمیں بات کرنی ہے, کچھ کہتے ہیں سیاست پہ اور معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے جو ہمارے یہاں سیاسی کشمکش جاری. دوسرا, کووڈ-19 کا کتنا بڑا چیلنج ہمارے کہتے ہیں انڈسٹریز کے لیے, ہمارے آفیسز کے لیے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو بڑا اہم, وورا صاحب نے بڑا ایک پوائنٹر دیا تھا وقفے میں جانے سے پہلے, کہ ہماری اتنی پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے, کم از کم کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے یہاں ابھی سرپلس ہے وہ ڈیفیسٹ ہو جائے گا دوبارہ. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیاض صاحب اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں. جی میں آپ سے ریکویسٹ کرنے ہی والا تھا کہ میں اس پوائنٹ پہ ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے ورڈ استعمال کیا مسکنسیپشن کا. جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے انرجی انسٹیٹیوٹ میں ہم نے ایک ڈسپیچ ماڈل بنایا, اور اس میں ہم نے یہ اگلے 5 سال کا ایک الیکٹریسٹی آؤٹ لک پہ ہم نے ایک رپورٹ شائع کی ہوئی ہے, جس میں یہ واضح کیا گیا کہ بھی اس میں ہمارے پاس یہ جو ٹیمپریری فیز ہے, وہ سال لگا لیں, 3 سال لگا لیں, 4 سال لگا لیں, اس میں آپ کے پاس اس وقت تک سرپلس ہے جب تک آپ
ڈیمانڈ کو نہیں بڑھاتے اور اس کے مطابق آپ اس کا جو ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن کا نظام الائن نہیں کرتے. درست. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس سرپلس نہیں ہے. اب سرپلس کریٹ ہو گیا، اسی لیے تو آپ بجلی کے نرخ آدھے کیے ہیں تاکہ وہ استعمال ہو جائے. اور دوسرا میں جو نمبر تھوڑا درست کرنا چاہوں گا، جو ہمارا 200 بلین سے کم تھا کیپیسٹی پیمنٹ 2015-16 میں یا اس لیول پہ، وہ آج 600 نہیں ہے، 900 ارب روپیہ ہے. تو اور یہ 1600-1700 ارب ہونے جا رہا ہے اگلے 4 سال میں. اگر بجلی استعمال نہ کی تو آپ کو دینا پڑ جی اب بجلی استعمال نہ کی، اب ہمیں کہاں کام کرنا ہے؟ ایک تو اپنی انڈسٹری بڑھانی ہے. اگر وہاں وہ پوٹینشل ڈیمانڈ ہے تو وہ اس پوٹینشل ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اکارڈنگلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام بنانا ہے. تو وہ لیکن انہی 2-3 سالوں میں اگر ہم ڈیلے کر گئے تو وہ جو ہمارا 2.3 ٹریلین جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، تو یہ تو ہم کوئی 4 ٹریلین پہ پہنچ جائیں گے. تو الائن کرنی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہم نے سرپلس کریٹ کر لیا، اصولی طور پہ ہمیں پوٹینشل ڈیمانڈ کے ساتھ اس کو الائن کرنا تھا، جو ہم نہیں کیا. جو پلاننگ میں فلاح ہے ہمارے یا اوورال پالیسیز میں جو رہا، اس کو اس گیپ کو پورا کرنا. درست. اچھا ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے ہمارا جو ہے رابطہ کچھ منقطع ہوا تھا، کچھ بحال ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہ کہ جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ جی سیاست اور معیشت کا بڑا تعلق ہوتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈز ٹو مطلب اکنامک ڈیولپمنٹ. ہماری یہ مسلسل سیاسی انتشار ہے، کیا آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ بالکل بہت اس کے برے اثرات ہوں گے. اس میں تو 2 اوپینین نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہو اور جس طرح کے اسٹیٹمنٹ آپ ملک اور ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے خلاف اوپنلی دیں، جو ایک ہمارے دشمن ممالک کے نیریٹیوز ہیں ان کے نیریٹیو سے اپنی نیریٹیوز کو آپ ملائیں، تو جو ہمارے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اور آج کل ہے پریشان، اور وہ جب ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، تو کوئی بھی بزنس مین انسرٹنٹی جو ہے وہ اس پہ پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نشہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر جو لوگ چرس وغیرہ پیتے ہیں، ڈرگس کی عادی ہیں، اسے اگر نہ ملے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کو بیچ دیتے ہیں، اپنے تمام چیزوں کو بیچ دیتے ہیں صرف اس ڈرگ کی خاطر. اقتدار کا بھی نشہ بہت ہوتا ہے. بلکہ اس کو میں یوں کہوں، اگر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب میں خطا کلامی، کہ وہ بری خبر کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ بری خبریں بھی لوگوں کو وہ دیتی ہیں، تو اس کا بھی ایک ہے کہ بھی جتنی ہوں گی اتنا اچھا ہے. جی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے میڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جتنی بری خبریں ہوں گی اتنا ہی ٹی وی کے چینل پہ لوگ بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، بڑا کاروبار ٹھیک چلے گا. لیکن یہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ بھی اقتدار کا نشہ جو ہے یہ بہت زبردست نشہ ہے. اگر جو لوگ ہٹ جاتے ہیں تو وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے وہ نشہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بالکل. چاہے اس کے لیے ملک کوئی داؤ پہ لگا دیا جائے، وہ اس کے لیے بھی پرواہ نہیں کرتے. اچھا لیکن میڈیا کا بھی آپ نے میڈیا کا تذکرہ کیا. میڈیا کا بھی جو دھندا اچھا چلتا ہے اس وقت چلتا ہے کہ جی بزنس چل رہا ہو، بزنس چل رہا ہوگا تو اشتہار ملے گا. تو میرے خیال میں میڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ جی سیاسی استحکام ہو اور بری خبریں. میرے خیال میں اگر آج دھرنا شروع ہو جائے نا تو میڈیا کا کاروبار زیادہ چل جائے گا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، جو گروتھ ہوتی تھی ایک زمانے میں، جب ہماری اکنامک گروتھ زیادہ تھی تو میڈیا بھی اسی حساب سے ایکسپینڈ کر رہا تھا. تو ایک اور وہی جو ایک میری کسی بڑے بزنس مین سے بات ہو رہی تھی 2-4 دن پہلے، انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فیکٹر ان کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی جمہوریتوں میں اس طرح کا معاملہ چلتا رہے گا، ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا، اور اس کے باوجود بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک آپ کو یہ ایڈ کروں کہ بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی جو ہے وہ، جس کو آپ میڈیا یا دوسرے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کرٹکس ہوتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی انسٹیبلٹی ہے، وہ یہ انسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ تو ایک نظام کا حصہ ہے. اور جو بزنس اور ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہے وہ کسی کے ساتھ الائن نہیں کرتے. فار اس اپوزیشن اینڈ دا رولنگ پارٹی آر ایکولی رسپانسبل سٹیزنس
of this country. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کو پازیٹیو تناظر میں لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے بزنس کی جو گروتھ میں اور کاروبار کی ترقی میں وہ تب ہے جب اسٹیبلٹی کا پرسیپشن ہو. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ابھی حالیہ دور میں ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا, اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ جتنے جلسے جلوس ہوئے وہ ایک محدود جگہ پر ہوئے, کوئی کاروبار ڈسٹرب نہیں ہوا, پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ ڈسٹرب نہیں ہوئی. ہماری حکومت نے اس ساری ریلیز کو بڑا پریگمیٹیکلی ہینڈل کیا. میں تو حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اپوزیشن کو یہ اپارچونٹی دی کہ انہوں نے اپنی جو بھی بھڑاس نکالنی تھی وہ نکال لی, لیکن ان کے ان جلسے جلوسوں سے نہ تو ہمارے ملک میں الحمدللہ کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوئی ہے, نہ کوئی انسٹیبلٹی آئی ہے, اور نہ ہی آنے کے چانسز ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کسی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو فیکٹر ان کیا ہوا ہے, اینڈ دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ. ہم نے اس کو کیا ہوا ہے, کم از کم کراچی ہائٹس کو وی ہیو سین. ہم اس وقت جب ایم کے زمانے کی ہڑتالیں مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کیا آسان ہو گئی, ہم نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب ہر دوسرے دن جو ہے وہ کراچی بند ہوتا تھا, اور اس وقت بھی ہم لوگ کراچی کی جو صنعتیں ہیں اس کا پہیہ چلا رہے تھے. اور باقی ملک میں بھی الحمدللہ پاکستان میں جو انڈسٹریل بزنس کمیونٹی ہے, جی جی, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے آپ سمجھیں کہ جفا کش ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم کو اتنی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کچھ نہیں ہو رہا. ہم ایک انڈسٹری 25 ڈپارٹمنٹس کو کنفرنٹ کرتی ہے, اس کے باوجود ہم سسٹینیبل ہیں, ہم سروائیو کر رہے ہیں. گٹر کا پانی آ جاتا ہے جی ہمارے گھروں میں, آپ کے ان میں گوڈاؤنز, اس میں گوداموں میں. ہم کو اس ریلی سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا, پریشان نہیں ہوتے. یہ خیر انرجی کا سوال تو نہیں ہے فیاض صاحب, لیکن لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے, وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی اصل جو مارکا ہے سیاسی وہ پنجاب میں ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. سینٹیمنٹ کیا ہے وہاں پر جو کاروباری طبقے کے لوگ ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, کارپوریٹ سے جن کا تعلق ہے؟ جی اب میں زیادہ میرا تو پروفیشنلز کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے, یا ایکڈیمکس میں, یا میں ایڈوائزری رول میں جہاں بھی ہوتا ہوں. تو میں یعنی پچھلے 2 سال میں جو بھی تھوڑی انرجی کے اعتبار سے the people were not happy کہ وہ جو پیس ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انرجی میں پروگریسو جو ایک اپروچ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. تو اب یہ ہے کہ اب تھوڑی پچھلے 6-8 مہینے سے پازیٹیو تھوڑی وائب آئی ہے کہ بھی تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور پچھلی دفعہ ہماری جو شہزاد قاسم صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ بھی نئے ہم بورڈ بنائیں گے, کچھ مینجمنٹ سٹرکچر تبدیل ہوگا, تو انشاءاللہ اوورال کارپوریٹ اینٹیٹیز بن جائیں گی. یہ ہماری جو این ٹی ڈی سی ہو گئی یا ہمارا ڈسکو ہو گئی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ, یہ ان اداروں میں جب تک بہتری نہیں آئے گی تو ہم اوورال پروگرس میں پیچھے رہیں گے. لیکن ہمیں ضرورت ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے سٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہے بہت دیر سے. میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ جب ہم نے ریسٹرکچرنگ 90s میں سٹارٹ کیا تو جب واپڈا انبنڈل ہوا تو وی ڈیڈنٹ ٹرانزیشن اٹ ویل. سو اب ہمارے پاس موقع ہے, ابھی ہم مارکیٹ سٹرکچر نیا جو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پراپر اپنے آپ کو ری الائن کیا جائے ہے ہمارے پاس. جی جی جی, مجھے اجازت ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل ہے کہ ذرا سی ہماری اکنامک گروتھ 2-4 سال جو ہے وہ اچھی ہوتی, 6% 7%, جو آخری مرتبہ ہوئی 2002 سے لے کے 2007 تک, اس کے بعد پھر بسٹ ہو جاتا ہے. ہاؤ ٹو سسٹین اٹ, کہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ نے جس پیریڈ کا حوالہ دیا جی, اس میں بھی پاکستان کی یہی بیوروکریسی ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہ تو پرماننٹ ہوتی ہے نا. وہی جو ڈپٹی سیکرٹری تھے, جوائنٹ سیکرٹری تھے, ایڈیشنل سیکرٹری تھے یا سیکرٹری تھے, وہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی ہیں, جو اس زمانے کے ڈپٹی سیکرٹری تھے آج سیکرٹری ہو گئے ہوں گے. تو بیوروکریسی تو وہی ہوتی ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے. تو صرف جو لیڈرشپ ہے اس میں پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. جس پیریڈ کا آپ نے حوالہ دیا اس وقت پاکستان واز دی ایجنڈا, کہ ہمیں پاکستان کو اس 90 کے دہائی میں جو ہم نے, جس کو عشرت حسین صاحب کہتے ہیں کہ لاسٹ ڈیکیڈ تھا پاکستان کا,
ہم نے اس کو سے نکالنا تھا پاکستان کو. تو ہمارے نزدیک صرف پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا یہی ایک ایجنڈا تھا جو ہم لگے ہوئے تھے اس میں. بعد میں پھر جب آ جاتا ہے، جب آپ کے نیشنل ایجنڈا پیچھے چلا جاتا ہے اور پرسنل ایجنڈا آگے کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر جو نیچے بیوروکریسی ہے وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نیشنل ایجنڈا سے ہٹ کر پرسنل ایجنڈا پہ آ گئے. وہ پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی اسی رنگ میں رنگنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں آہستہ 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 تک خراب ہونے لگتی ہیں. تو جب تک آپ کا نیشنل ایجنڈا آپ کا سپریم ہوگا، نیشنل ایجنڈا پرائیویٹ ایجنڈا سے اوپر ہوگا، ملک کی معیشت ترقی کرے گی. میٹر کرتا ہے کہ جی ٹاپ لیڈرشپ کیا کرتی، کیا اقدامات کرتی. جب اب ایک اور بڑا عام ایشو جو میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، کرونا وائرس اور معیشت. ٹھیک ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے لیکن معیشت کو بھی خطرہ ہے. کیا پھر جو دوسری لہر آ رہی ہے آپ کو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ تالہ بندی یعنی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں؟ انڈسٹری کے لوگ کیا انٹیسپیٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت کی پہلا اسپیل جو کووڈ کا آیا تھا، اس میں جو ان کی ہینڈلنگ تھی وہ بہت زبردست تھی، اور آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت نے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا ہے. اور مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جو سیکنڈ اسپیل آ رہی ہے اس سے کوئی انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ حکومت کے پاس بیک ہینڈ پر ایک ایکسپیرینس موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، اور ہم لوگوں نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا، اپنی انڈسٹری کو چلاتے رہے ہم لوگ. ہمارے پاس بھی ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس آ گیا ہے. جو عوام ہیں بالعموم ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، یہ ایک سچویشن ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. آنے والی جو بھی لہر ہے جس کا خدشہ ہے اس میں احتیاط کی بالکل ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ڈیساسٹر ہوگا اگر اس کی وجہ سے ہم کہیں لاک ڈاؤن میں چلے گئے یا ہماری انڈسٹری نے سفر کیا. بٹ ایسا لگتا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کرم رہے گا، اور پاکستان میں آنے والے وقت میں کوئی بھی لہر جو آ رہی ہے، بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی شدت ہے، لیکن نمبرز بہرحال انکریز ہوئے ہیں اور خطرہ ہے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ بھی ہم کو اس میں وارن کر رہی ہے. لیکن ہم اس کے لیے انڈسٹری بھی تیار ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت بھی تیار ہے، اور اللہ کا کرم رہے گا، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر فیاض صاحب، آپ کا تعلق اکیڈمیا سے بھی ہے، کیا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تعلیم بہت زیادہ سفر کیا ہے، ہمارے کارپوریٹ اس میں بھی کام کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کووڈ کے چیلنج کو؟ جی میں کیونکہ بہت انٹریکٹیو سیشن کا قائل ہوں میں ایز اے پرسن، تو بینگ اے ٹیچر میں آن لائن یعنی پڑھا تو رہا ہوں، لیکن وہ ایک جو پرسن مزہ نہیں آ رہا، صحیح بات آپ کو بتاؤں، لیکن اچھا وہ اسٹوڈنٹس بھی اس انداز سے بھی ٹیون نہیں ہیں. اچھا یا تو اب ہمارے پاس بہت الیکٹرانک میڈیا ہو کہ میرے لیکچر ہال میں 8-10 سکرینز لگی ہیں، بڑے بڑے ان کے ہر بچے کے فوٹو آ رہے ہوں، اور میں انٹریکٹیو ان کے ساتھ یعنی بات بھی کر رہا ہوں، اور کویسچن آنسر اور آئی کانٹیکٹ موجود ہو، تو اس کی بات اور ہے. لیکن اب کہیں ہمارے کچھ لوگ ریموٹ ایریا میں کچھ لیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کا کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچھ اور سلسلہ آ گیا، تو وہ نیچرلی وہ کوالٹی بائی چانس میرے کورسز میں لیبز نہیں ہیں اس انداز کی، پروجیکٹس بیسڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو مجھے اتنی شاید مشکل نہ ہو. لیکن ہمارے جو انڈر گریڈ کے جو ٹیچرز ہیں سو دے آر ناٹ ہیپی، کیونکہ وہ بچوں کو جو لیب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم ابھی اس ٹرانزیشننگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا اللہ کرے یہ آن لائن ایجوکیشن کی نوک بلک درست کرنے میں. اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب، کیونکہ 2-2.5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس پروگرام وائنڈ اپ کرنے میں، اور بڑا ایک سوال ہے کہ ہمیشہ ہم کرونا وائرس کے مسائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں. مواقع یہ پیدا ہوا کہ جی کارپوریٹ سیکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے سارے لوگوں کو ہمیں آفیسز دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ ریموٹلی گھر سے کام کر سکتے ہیں. مطلب کوئی نئے تجربے بھی ہو رہے ہیں نا، بڑی بڑی میٹنگز جو ہیں، آپ دبئی کی میٹنگ کے لیے دبئی جا نہیں رہے، آپ جو ہیں زوم پہ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی چیزیں جو ہیں مثبت ہیں، اس سے بھی ہم کچھ سیکھیں گے؟ نہیں، سیکھ تو رہے ہیں. جی میں بھی، میرا بھی تعلق یونیورسٹی سے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہے. لیکن جیسے ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا کہ نہ پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہے نہ پڑھانے والے کو مزہ آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب تک سامنے اسٹوڈنٹ نہ ہو، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو، آپ اس جذبے سے پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں. جو بچہ کہیں بیٹھا ہوا ہے
وہ آپ کو آن لائن دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اس کو بھی اتنا پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے. تو لیکن بس ہم چلا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں. لرننگ بائی ڈوئنگ بھی ہے. اچھا خیر، یہ ایجوکیشن کا ڈاکٹر صاحب ایک الگ موضوع ہے. بہت شکریہ. مجھے خطا کلامی یوں کرنی پڑی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کان میں کہ جی وائنڈ اپ کر لیں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کا، ڈاکٹر فیاض صاحب کا اور وہرا صاحب آپ نے پروگرام میں شریف کے. ناظرین، جو پیغام ہے وہ یہ کہ جی معیشت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اس کے لیے تمام جو کردار ہیں ہمارے، سیاسی کردار ہوں، میڈیا ہو، اور چاہے ہمارے بزنس مین ہوں، صنعت کار ہوں، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.